بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور خوشی کے دن ہوتے ہیں جس میں وہ کسی واقعے یا کسی یادگار کے حوالے سے خوشی مناتے ہیں، اور وہ اس دن کو منانے کے لیے اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے کھاتے ہیں۔ اسلام نے بھی مسلمانوں کو ایسے ہی دو تہوار دیے ہیں جو کہ دو عیدیں ہیں، جن میں پہلی عید الفطر ہے جو رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ ہے جس میں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ عیدین کا مقصد جانتے ہیں۔ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں میں خوشی فراہم کرتی ہیں اور آپس میں میل ملاپ اور معاشرے کے غریب لوگوں سے ہمدردی کے برتاؤ کا ذریعہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے رشتہ دار، دوستوں، پڑوسیوں اور غریب لوگوں کو ضرور شریک کریں۔ اس کے علاوہ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس لیے مسلمان خاص طور پر اس دن عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ عید منانے کا وقت کب ہوتا ہے؟ دیکھیں، عید الفطر رمضان المبارک کے بعد یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے مہینے یعنی حج والے مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ان دونوں عیدوں میں 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا کرنا مردوں پر واجب ہے، یعنی لازمی ہے۔ اگر وہ نماز ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت۔ اذان ان کلمات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اقامت سے مراد وہ کلمات ہوتے ہیں جن سے مسجد میں موجود لوگوں کو جماعت کے شروع ہونے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہوتے ہیں جو اذان کے ہوتے ہیں۔ ان میں فرق بس اتنا ہے کہ اذان میں ان کلمات کو آرام آرام سے پڑھا جاتا ہے، اور اقامت میں وہی کلمات تیزی سے پڑھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ہر نماز اس کے وقت پر ہی ادا کی جاتی ہے، اسی طرح دونوں عیدوں کی نماز کا وقت بھی مقرر ہے جو کہ سورج کے بلند ہونے کے بعد سے زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ زوال سے مراد وہ وقت ہوتا ہے جب سورج آسمان میں بالکل بیچ میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ سورج کے نکلنے کے بعد سے اس وقت تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے جب تک کہ سورج آسمان میں بالکل بیچ میں نہ آ جائے۔ اب ہم عید کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ سنت سے مراد وہ باتیں یا وہ کام ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عمل فرمایا اور اپنی امت کو بھی ان کی تعلیم فرمائی۔ عید کی چند سنتیں یہ ہیں: صبح سویرے اٹھنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اپنی گنجائش کے مطابق عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، گنجائش سے مراد حیثیت ہے، خوشبو لگانا، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً کھجور وغیرہ کھانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھانا، عیدگاہ میں صبح سویرے جانا، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا، عیدگاہ میں پیدل جانا، عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے راستے میں تکبیر تشریق یعنی یہ کلمات آہستہ آواز سے پڑھنا: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور عید الاضحیٰ میں یہی کلمات بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ یہ تھی عید کے دن کی چند سنتیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو عید کے بارے میں بہت سی معلومات مل گئی ہوں گی، اور اب آپ عید کے دنوں میں ان سنتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔